ہاں جی، آج کس کو لے کے آئی ہیں آپ؟ اتہاس میں سے، اتہاس کے پنوں سے کن کو نکال کے لے کے آئی ہیں آپ؟ احمد شاہ ابدالی ہوں، حکمران تھے، بلکہ انہوں نے افغانستان بنایا انہوں نے. اس سے پہلے ہوں، تو افغانستان کوئی ملک نہیں تھا، ہوں، ایک صوبہ تھا. وہ خطہ جو ہے، اور وہ ایک سپاہی تھے اس کی نادر شاہ درانی کی فوج کے، اور اس کے بعد حکمران تک پہنچے، پہلے جرنیل بنے. ان کے بارے میں بہت ساری جب ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگ مختلف قسم کی باتیں ان کے خلاف زیادہ تر کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ظلم ڈھائے اور بہت ساری اس طرح کی. حالانکہ جو پانی پت کی آخری لڑائی ہے وہ بھی انہوں نے جیتی ہے. تو ان کے بارے میں شاید زیادہ گیان نہیں دیا جاتا، یا لوگ نہیں سننا چاہتے یا نہیں سمجھنا چاہتے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، یا کوئی بھی حکمران ہو، یا جو بھی ہو، اس کو جاننا ضروری ہے اس کی لائف ہسٹری جو ہے، کہ وہ کیا تھا، کیسا تھا، کیسے وہاں تک پہنچا، یہ گزرا ہے. اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا ہے ظاہر ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ بدلی نہیں جا سکتی، لیکن تاریخ کو ماننا تو جا سکتا ہے، اور جاننا تو جا سکتا ہے. اور جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہوں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں. ہوں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. چلیں، ہاں، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ملک کو افغانستان کے نام سے پہچانتے ہیں، یہ کہانی اس خطۂ ارض کو ایک ملک کی پہچان دینے والے بادشاہ کی ہے. اس سے پہلے یہ کوئی ملک نہیں بلکہ مختلف سلطنتوں کے زیر تسلط رہنے والا محض ایک صوبہ ہوا کرتا تھا. کبھی اس پر عرب حکومت کرتے تو کبھی تاتاری اور کبھی ایرانی. یہ ذکر ہے 1722 عیسوی افغانستان کے شہر ہرات کا، جہاں افغانوں کے ایک قبیلے ابدالی میں احمد شاہ نامی ایک لڑکا پیدا ہوا. اس نے کم عمری میں ہی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران یہ مخالفین کے ہاتھ لگا اور اسے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا. کچھ عرصے بعد ایشیا کے عظیم ترین فاتح اور ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس قلعے کو فتح کیا. قیدیوں میں اس کی ملاقات ایک 14 سالہ لڑکے احمد شاہ سے ہوئی. نادر شاہ چونکہ ایک زیرک اور جہاندیدہ شخص تھا، وہ ایک ہی نظر میں احمد شاہ ابدالی میں چھپے ایک پیدائشی جرنیل کو بھاپ گیا اور اسے اپنے ملازمین میں شامل کر لیا. کہتے ہیں کہ ایک روز جب نادر شاہ اپنے دربار میں براجمان تھا تو اس نے احمد شاہ ابدالی کو اپنے قریب بلایا، اتنا قریب کہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر سکے. نادر نے احمد شاہ ابدالی کے کان میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں تم ایک بادشاہ بنو گے. اگر ایسا ہوا تو میری اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. فی الوقت تو احمد شاہ اس بات پر مسکرایا کہ میں ادنا سا ملازم جس کی اپنے قبیلے میں کوئی حیثیت نہیں، بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں. لیکن اس وقت وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ نصیب میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے. نادر شاہ اپنے آخری دور میں اس قدر چڑچڑا اور بدمزاج ہو چکا تھا کہ اپنے قابل ترین بیٹے اور ولی عہد تک کو بغاوت کے شبے میں اندھا کروا دیا. اس کے بعد ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں، اور آخر ایک روز نادر شاہ کو خود اس کے محافظین نے تنگ آ کر موت کے گھاٹ اتار دیا. نادر شاہ کی موت کے بعد جہاں بہت سی قوموں نے خود مختاری کا اعلان کیا، افغانی بھی ان میں سے ایک تھے. افغانیوں نے اپنا روایتی لویا جرگہ منعقد کر کے ایک صوفی بزرگ صابر شاہ ملنگ کی ایما پر 24 سالہ احمد شاہ ابدالی کو تمام افغان قبائل کا سردار منتخب کر لیا. اب احمد شاہ بلا اتفاق افغانیوں کا بادشاہ تو بن گیا، لیکن اس بادشاہ کے پاس نہ تو شاہی محل تھا، نہ شاہی خزانہ، اور نہ ہی دیگر فوجی ساز و سامان. چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے چند جانثاروں کے ہمراہ
کندھار شہر پر دھاوا بولا اور اسے فتح کر لیا۔ احمد شاہ کی خوش قسمتی تھی کہ ایک قافلہ جو لاہور سے آ رہا تھا زر و جواہرات سے لبریز خزانہ بطور تاوان نادر شاہ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا تھا، وہ اس وقت کندھار میں مقیم تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ نادر شاہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے فوراً اس دولت پر قبضہ کیا اور انتہائی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تمام دولت افغان قبائل کے سرداروں، اپنے فوجیوں اور دیگر عملے میں تقسیم کر دی۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو احمد شاہ ابدالی کے بادشاہ بننے سے ناخوش تھے وہ تمام کے تمام اس کے حامی ہو گئے اور عسکری قابلیت رکھنے والے جنگجو دور دور سے اس کی فیاضی کے چرچے سن کر اس کے دربار میں پہنچنے لگے۔ اس طرح عسکری قوت حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی 1748 عیسوی میں پہلی مرتبہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ لاہور کے ایک بہادر صوبیدار میر منو نے کچھ عرصے تک اس آندھی کو ہندوستان پر یلغار سے باز رکھا، لیکن اس کی موت کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ پشاور اور لاہور سے لے کر سرہند تک کا تمام علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1756 عیسوی دہلی کی مغلیہ حکومت جو نادر شاہ کی آمد اور اس کی لوٹ مار کو بھول کر دوبارہ عیش و نشاط کی محفلوں میں مصروف تھی، اسے احمد شاہ ابدالی نے ایک مرتبہ پھر تخت و تاراج کیا۔ مغلیہ سلطنت سے لے کر ہندوستان کی دیگر تمام مسلمان حکومتیں اس قدر کمزور اور خود غرض ہو چکی تھیں کہ ہندوستان کی جنوب سے ابھرتے ہوئے مراٹھے تمام ہندوستان پر حکومت کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ لہٰذا 1759 عیسوی میں یہ مراٹھے دہلی پر قابض ہو گئے اور بادشاہ عالمگیر ثانی کو معزول کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مراٹھا قوم مزید یلغار کرتی ہوئی اٹک نامی شہر تک جا پہنچی۔ مراٹھوں کے پیشوا نے پونا میں یہ اعلان کیا کہ جامع مسجد دہلی میں مہادیو کا بت نصب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں موجود تمام مساجد بت خانوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ تب شاہ ولی اللہ، نواب شجاع الدولہ اور ہندوستان کی کئی مشہور ہستیوں نے احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان آ کر مسلمانوں کو جسے بلایا مراٹھوں گیا کے تھا۔ ظلم و تشدد سے بچائے۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی 1761 عیسوی میں اپنا لشکر لے کر افغانستان سے نکلے اور پانی پت کے میدان میں مراٹھوں کے لاکھوں افراد پر مشتمل لشکر کو بدترین شکست سے دوچار کیا، ایسی شکست جس کے بعد مراٹھی کبھی دوبارہ مکمل ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ نہ بنا سکے۔ اس جنگ میں مراٹھوں کا پیشوا سداشیو راؤ بھاؤ بھی مارا گیا۔ مراٹھوں کی طرف سے امن ہونے کے بعد پنجاب میں سکھوں نے ایک مرتبہ پھر امن کو پامال کیا اور احمد شاہ ابدالی کے زیر انتظام علاقوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے لگے۔ احمد شاہ ابدالی کو یہ فسادات کچلنے کی خاطر کئی مرتبہ ہندوستان پر حملے کرنے پڑے اور انہوں نے جگہ جگہ پر اپنے حریفوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ایک بڑا اور خود مختار شہنشاہ بننے کے باوجود احمد شاہ ابدالی اپنے محسن اور استاد نادر شاہ کی درخواست کو نہ بھولا اور اس نے ہمیشہ نادر شاہ کی اولاد کا نہ صرف احترام کیا بلکہ کئی موقعوں پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سر انجام دی۔ آخر کار وہ بادشاہ جس کے قدموں میں کئی بادشاہوں کے تاج گرے، بے شمار جنگوں میں فتوحات نے جس کے قدم چومے، اسے ایک ایسی سنگین بیماری نے جکڑا کہ وہ دن رات اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگا۔ ہوا یوں کہ ایک فوجی مہم سے واپسی کے دوران احمد شاہ ابدالی کی ناک پر ایک پھنسی نمودار ہوئی جو آہستہ آہستہ ایک پھوڑے کی سی شکل اختیار کر گئی۔ یہ پھوڑا اس کے چہرے پر اتنا بڑا کہ احمد شاہ ابدالی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی جبکہ تمام چہرہ انتہائی بدنما دکھائی دینے لگا۔ اسی پھوڑے کے باعث آخر کار قندھار شہر میں دنیا کے ایک بہادر جرنیل احمد شاہ ابدالی نے وفات پائی اور یہی وہ وقت تھا جب انگریزوں کے راستے سے وہ آخری رکاوٹ دور ہو گئی جو ہندوستان پر قبضے میں حائل تھی، کیونکہ ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان سلطنت ایسی نہ تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر پاتی۔ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی ہی وہ آخری حکمران تھے کہ جن کے خوف کے سبب مراٹھے، سکھ اور انگریز اپنی اپنی حدود میں کار فرما تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ بہادر جرنیل اس دنیا سے رخصت ہوا، تمام قوتیں ہندوستان پر قبضے کے لیے چیل کووں کی طرح منڈلانے لگیں اور کامیابی انگریزوں کے ہاتھ لگی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان قوم کو دوبارہ احمد شاہ ابدالی جیسے بہادر، جرت مند اور رحم دل انسان سے سرفراز کرے۔ چلیں ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو دیکھ لیا، یعنی ہمیشہ ہی کسی بھی تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، اور کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا دنیا میں، اور کوئی ساری ہی خامیاں لے کے نہیں آیا ہوتا۔ اس لیے جو لوگ بہت ریجڈ ہوتے ہیں وہ ایک ہی چیز کو بار بار کہتے ہیں کہ اس میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں، اور جو تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں یا جو پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھائیاں بھی ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو چیزیں شاید اس نے غلط بیان کی ہیں، ایک وہ جو مقام پیدائش بتایا نا اس نے، تو ابدالی جو ہے وہ ملتان میں پیدا ہوا تھا، میرے خیال میں اپنے باپ کے ساتھ کسی لشکر میں وہ لوگ ادھر ملتان سے گزر رہے تھے یا کیا تھا، تو ملتان میں اس کی وہ جائے پیدائش جو ہے نا، برتھ پلیس جو ہے وہ وہاں پہ ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے اس کا نشان کہ یہاں پہ پیدا ہوا تھا۔ تو دوسرے وہ جو صابر شاہ جو ولی تھے، ان کا مزار جو ہے وہ ابھی بھی لاہور میں بادشاہی مسجد کے بیک سائڈ پہ ہے وہاں پہ۔ تو انہوں نے ہی پیش گوئی کی تھی جب پہلی دفعہ اس نے وہ نادر شاہ کی فوج کو دیکھا تھا اور اس کے ایک سپاہی کو دیکھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا حکمران بنے گا، اور وہ پھر آخر تک ان کے ساتھ رہے تھے۔ انہوں نے بلکہ یہ بہت زیادہ ان کو مانتے تھے، ان سے ہر مشورہ کرتے تھے، اور اینڈ پہ ان کا بلکہ انہوں نے پیغام دے کے بھیجا تھا شاید کسی کے پاس احمد شاہ ابدالی نے، تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ وہ صابر ولی جو تھے ان کے گلے میں چاندی پگھلا کے ڈال دی تھی جس سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ ان کے دربار کے باہر لکھا ہوا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کرتے ہیں۔ لیکن اب ایسے واقعات بھی ہیں، ہر طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ بھی پہلو سامنے آیا ہے ان کی شخصیت کا۔ نہیں، ہم اصل میں زیادہ تر تو جتنے بھی یہ ویڈیوز وغیرہ جب بناتے ہیں، جو دیکھنے کا مقصد ہوتا ہے، ہم بالکل ہی نیوٹرل ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو اصل میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں شخصیت کے بارے میں، بالکل کہ وہ ان کی شخصیت کیسی تھی، اور ان کے بارے میں جس طرح ہسٹری، ویسے بندہ ان کی کتاب پڑھتا ہے۔ ہم سارے مذہبوں کا احترام کرتے ہیں، ساری قوموں کا احترام کرتے ہیں، سب بڑے لوگ جو دنیا سے گزرے ہیں یا دنیا میں ہیں ان سب کا احترام کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم ایک قسم کے ہم طالب علم ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، بلکہ ان ویڈیوز کے ذریعے ہم خود سیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پتہ چلے نا، مختلف جو دور گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور جو موجودہ دور ہے اس کے بارے میں بھی۔ تو ہم تو سیکھنے کے مراحل میں ہیں، اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو کوئی شامل نہیں ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو جس میں اچھی چیز ہوگی ہم اس کو اچھا کہیں گے، جس میں جو بری چیز ہوگی اس کو ہم برا کہیں گے۔ تو نہیں، ہسٹورینز نے تو اپنے اپنے جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ورژنز نکالے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ ہر طرح سے ہی ہیں۔ وہ کوئی مغلیہ دور یا کوئی بادشاہت نہ بھی ہو، وہ مذاہب میں بھی ایسا ہوا ہے، وہ ہر طرح سے ہوا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں پہ تھے نہیں، ہم 1000 سال پہلے نہیں تھے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کون کب آیا، کون کب گیا، کیا ہوا۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ انگریز بھی اس وقت تک پورا نہیں قبضہ نہیں کر سکے، اور مراٹھے جو تھے، مراٹھوں کو بھی شکست دی تھی پانی پت کی۔ ابھی بھی ریسنٹلی ایک فلم بنی ہے پانی پت، جو اس میں بھی دکھایا گیا کہ ابدالی جیتا تھا اس جنگ کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے فتوحات کی ہیں، اور اسے بلایا جاتا تھا، خود وہ کبھی ادھر نہیں آیا، اس کو یہاں سے پیغام جاتا تھا کہ آپ آئیں۔ نہیں، بلکہ وہ دوسری بات بھی ایک انہوں نے کی ہے کہ کچھ تھے جو ان کے پھر جا کے وہاں پہ وہ مسئلے کھڑے کرتے تھے، تو جن کی وجہ سے وہ یہاں پہ دوبارہ ان کو روکنے کے لیے آتے تھے۔ اصل میں جو بہرحال وہ ایک شہنشاہ تو تھا،
اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس نے ایک نیا ملک بنایا جس کا نام افغانستان ہے. تو اس طرح اب افغانیوں سے پوچھے کہ ان کا وہ ہیرو ہے کہ نہیں. نہیں ہیرو وغیرہ کی بات اس میں نہیں ہے. مسئلہ پتہ کیا آ جاتا ہے کہ اب جن کے خلاف لڑائی اگر کی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ تو ہمیشہ غلط وہ تو وہ تو یہی بات کریں گے کہ ہمارے لیے تو وہ ظالم ہی تھا, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کی مدد کی ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ظالم تھا. اس نے تو وہی اس کی نرم دلی ہی دیکھی ہے نا. تو اگر کوئی اس طرح سے کہہ رہا ہے, اگر اس کی کوئی بڑائی کر رہا ہے یا کوئی اچھائی اگر اس کی بیان کر رہا ہے تو اس کو بھی سن لیں, یعنی اتنا جذبہ ضرور رکھیں اپنے میں کہ آپ اس کو انسانوں میں برداشت ہونی چاہیے کہ چاہے وہ مخالف کی بات بھی ہو رہی ہو تو اس کو سنے اور اس کو برداشت کرے, بجائے اس کے کہ اس پہ گالیاں دینی شروع کر دیں اور اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتانا شروع کر دیں. نہیں جی حقیقت تو یہ ہے بھی تم اس وقت تھے, حقیقت تو یہ ہے. ہمیں تو لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہوتے یہ تو روح نہیں پتا اس چیز کا, ہمیں زیادہ پتا. نہیں میں بابا آدم کے ساتھ میں پیدا ہوا تھا تب آپ کیا باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے میں نے دیکھا تھا ان کو. نہیں وہ لوگ ہیں بھائی, وہ 200-300 سال پہلے ٹائم ٹریولرز ہیں وہ. ہاں جا کے دیکھ کے آئے ہوئے ساری چیزیں. بس وہ جو ریجڈ ذہن جو ہوتے ہیں نا وہ نقصان دہ چیز ہے. جو بھی ایکسٹریمسٹ اور ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں کسی بھی قوم میں اور کسی بھی مذہب میں انسان میں ہوں وہ نقصان دہ چیز ہے, وہ اچھی چیز نہیں ہے. انسان کو کھلا ذہن اور کھلے دل کے ساتھ ہر طرح کے جو واقعات ہیں جو ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اپنے ذہن سے بھی اپنا ایک اوپینین بنانا چاہیے. سنی سنائی باتیں اور جو ہے اگر آپ نے وہی تصویر کا ایک رخ دیکھا تو دوسرا ضروری تو نہیں ہے کہ دوسرا رخ بھی کالا ہی ہو. اگر آپ کی طرف سایہ ہے تو دوسری طرف بھی سایہ ہی ہو. اس طرح سے دیکھیں سب سے اچھا طریقہ ہسٹری میں بھی جو واقعات ہوئے ہوئے ہیں نا, یا ہسٹری کو یعنی برداشت کرنا یا سمجھنے کے لیے میں جو سمجھتا ہوں نا میرے مطابق وہ ہے کہ اس کو کہانی کی طرح سننا چاہیے. بالکل بالکل ہم تو افسانوا کیا کہتے ہیں, افسانہ کہانیاں ہیں افسانوی. ہاں افسانوی کی اگر آپ کچھ اچھا نکال سکتے ہو تو وہ نکالو. نکالنا کیوں نکالنا ہے, قریدنے کی ضرورت کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کوئی ظلم کیا کر دیا او کون سے زمانے میں, اگر کسی نے اچھائی کی او کون سے زمانے میں, اگر کسی نے لکھا ہے اس کے بارے میں نہ میں اس کو تصدیق کر سکتا ہوں, نہ میں اس کو کوئی گربان پکڑ سکتا ہوں, نہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہاں اچھا سب سے اچھا طریقہ ہے میں نے اگر یہ کہانی سنی ہے ساری, مجھے مزہ آیا یار اس نے یہ بھی کیا, اچھا واقعہ یہ ہوا, اچھا فلانا ہوا, بس ٹھیک ہے ہو گیا. وہ پتہ نہیں کون سی صدی میں وہ آیا تھا, مر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا وہ. ٹھیک ہے جی, اس نے جو کیا کر دیا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ہمیں آج کل کے اتنے حالات ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, ان پہ بندہ دھیان کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں, ایک کہانی سنی ہاں کیا بات ہے, کہانی تھوڑی دیر کے لیے مزہ آیا, اس کو اس طرح سے لینا چاہیے. اس میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں, برا بھی آ جاتا ہے, اچھا بھی ہو جاتا ہے. لے جی یہ تھا جی, کون تھا یہ, ہاں جی, تو اس کی تھی لائف ہسٹری. اگر اچھی لگتی ہے تو بتائیں, بری لگتی ہے تو نہ بتائیں, اپنے تک رکھیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.